دوستوں، بڑی رحمتوں، بڑی برکتوں اور بڑی سعادتوں کا ماہ مقدس ہم سے رخصت ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ساری برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی سعادتیں ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہر ایک کو عید کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ جو اپنے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی عید کی خوشی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑا معنی خیز یہ چیز ہوتی ہے کہ جو اپنے بچھڑ جائیں، بڑی یاد ان دنوں میں ان کی آتی ہے۔ مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب، مجھے اس رمضان المبارک میں سحری کے وقت نوازہ میرا حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے رمضان میں میری ماں مجھے روٹی پکا کے دیا کرتی تھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ بڑی معنی خیز چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے سب کو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن رستے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ بابا جی ادھر آ جائے، بوا نہیں کھولنا، یہ پولیس نے بند کرایا ہے۔ اچھا تھانوں نہ بھارتی تھوڑے تو بڑا کہڑا افسر ہے؟ تو احباب دی وقار، کسی نے پوچھا کہ آپ چھوڑے اسے، آپ میری طرف دیکھیں۔ کسی نے پوچھا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو رونے کا دن نہیں ہے۔ آپ نے آگے سے فرمایا تھا کہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہم سے بچھڑ گیا، لوگ عید کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں اور میں رمضان کے جانے کا غم کر رہا ہوں۔ تو جس نے اس کا احترام کیا، اس کی عزت کی ہے، اسے اس کی زندگی میں اسے ایک علیحدہ ہی مزہ آئے گا۔ تو زی احباب، عید کا دن ہم مسلمانوں کو، جہاں ہم رمضان کے روزے رکھ کے خوشیاں مناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خالی کھانے اور پینے کا دن نہیں بلکہ کھلانے اور پلانے کا دن بھی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہی نہیں نا صرف اپنا خیال رکھو۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے، اس کی تعلیمات سارے ادیان سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ خود بھی خوشیاں کرو اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل بھی کرو، خود بھی کھاؤ پیو اور لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ بھی اس دن، جو طاقت نہیں رکھتے، جو بساط نہیں رکھتے، جن کی سکت نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کا۔ اور پھر دو عیدیں ساجنے ہیں، ایک عید عید فطر، جو بھائی صاحب ٹھیک ہے عید، ایک عید عید فطر، اس کا مطلب ہے کہ صدقہ فطر آپ نے ادا کرنا ہے
عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر کسی کا رہ گیا ہے تو علماء لکھتے ہیں اس کی عید کی نماز نہیں ہوتی. اور میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ 20 روزوں سے پہلے یعنی آخری عشرے سے پہلے جس نے صدقہ فطر دینا ہے وہ دے دے. کیونکہ اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہے، اگر کسی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اسے ٹائم پہ دے تاکہ وہ اپنے بچوں کی شاپنگ ٹائم پہ کر سکے، وہ اپنے بچوں کی خرید و فروخت ٹائم پہ کر سکے، اسے ٹائم پہ دینا چاہیے. تو ویسے ہمارے نزدیک یہی ہے کہ عید پڑھنے سے پہلے ٹائم ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ فطر رمضان کی ساری عبادت آسمان پہ لٹکی رہتی ہے. جب مسلمان صدقہ فطر ادا کرتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت پہنچتی ہے اور اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے. اگر صدقہ فطر نہیں دیتا تو رمضان کے سارے روزے اللہ کے نبی نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، وہ قبول ہی نہیں ہوتے. اتنا ضروری اور یہ اتنا ضروری اس لیے قرار دیا گیا کہ لوگوں کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جائے، غریب لوگوں کی مدد کی جائے ٹائم پر. یہ اس لیے رکھا گیا. چھوٹی عید کو دیکھ لیں، لوگوں کی مدد کرنے سے شروع ہوتی ہے، اور بڑی عید کو دیکھ لیں کہ حکم یہ ہے کہ غریب لوگوں کو قربانی کا گوشت دیا جائے. یعنی دونوں عیدیں یہ بتا رہی ہیں کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے، صدقہ فطر بھی دیا جائے، قربانی کا گوشت بھی دیا جائے. دونوں عیدیں ہی مسلمانوں کو درس دے رہی ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کا ہم نے خیال رکھنا ہے. یہ درس ہے ہمارے اسلام کا خوبصورت. اور یقین کریں کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے نا، آپ کو نا کسی دوسرے شہر سے ایک غریب آدمی ملنے آیا تو رات ہو گئی، ساتھ اس کی بیوی تھی، اس نے امیر المومنین سے ملنا تھا. اس نے نا باہر ہی جب رات ہوئی تو خیمہ لگا لیا اور روشنی کر دی، ایک دو لکڑی جلا دی روشنی کے لیے. اس کی بیوی امید سے تھی، پیٹ سے تھی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے غلام کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ وہاں کس نے خیمہ لگایا رات کے ٹائم. وہ گیا تو اس غریب آدمی نے کہا کہ میں پریشان ہوں، میں نہیں بتاؤں گا تمہیں کیوں ہم آئے ہیں. وہ چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جاتے ہیں تو اسے پوچھتے ہیں بھائی مسافر ہمیں بتا تو صحیح کہ اس رات کے ٹائم میں تو نے یہاں خیمہ لگایا، تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو کہتا نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں یہاں کا جو بادشاہ ہے امیر المومنین عمر فاروق کو ملنے آیا ہوں، آپ نے خطاب کیا ہوا تھا. تو کہا کہ یار یہ تیرے خیمے سے کراہنے کی آواز کیسی ہے، ایک عورت کے رونے کی آواز کیسی ہے؟ تو کہتا ہے دوست میری بیوی امید سے تھی، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ بچے کی ولادت کا ٹائم جو ہے قریب آ گیا، اس لیے میری بیوی کو درد ہو رہی ہے. تو عمر فاروق کہتے ہیں تم ادھر ہی رکنا، میں آیا. دوڑتے گئے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی ثواب مل رہا ہو اسے کرو گی؟ تو کہا امیر المومنین ثواب کا کام تو نہیں نا چھوڑنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر کھڑی ہو جاؤ، گھی بھی لے لو، دانے بھی لے لو، ایک دوست کے ہاں ولادت کا وقت آ گیا، تیری ضرورت ہے. تو بیوی نے کہا کہ آپ لکڑیاں کٹھی کر لیں، گھی اور دانے میں لے لیتی. جب گئے تو آپ نے سیرت میں لکھا ہے کہ آپ نے اینٹوں کا چولہا بنایا، آپ نے لکڑیاں جلائیں اور نیچے ہو کے پھونکوں کے ساتھ آگ جلاتے رہے. آگ جل گئی. جب گھی بنانے لگے بیوی کو کہا کہ تم اندر خیمے میں چلی جا اس بیوی کے پاس.
اور وہ جو خود ایک غریب آدمی تھا، پریشان تھا بیچارہ بیوی کی وجہ سے، وہ کہتا ہے میں عمر فاروق کے ساتھ ایسے سلوک کرنے لگا جس طرح مالک نوکر کے ساتھ کرتا ہے، پتا جو نہیں تھا۔ تو میں انہیں کبھی کہتا پانی لے کے آؤ، کبھی کہتا جلدی کرو۔ اس زبان میں سختی آئی اور کہا کہ کبھی گھی بنایا بھی ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق کہتے ہیں کوشش کرنا بن جائے گا۔ تو تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے کہ نہیں؟ اندر خیمے میں چلی گئی ہے۔ تو حضور مجھے معلوم نہیں، تو میں پتہ کر کے یہ بھی بتاؤں گا۔ اتنا یہ باتیں ابھی ہو رہی ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے امیر المومنین عمر فاروق آپ کے دوست کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ بیٹا ہوا تو جب اس نے وہ جو غریب آدمی دوسرے شہر سے جس نے بسیرا کیا تھا، جس نے خیمہ لگایا تھا، جب اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ یہ تو امیر المومنین ہے جو میری آگ جلا رہے ہیں، یہ تو امیر المومنین ہے جن کے ساتھ میں نوکروں جیسا سلوک کر رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، وہ عمر فاروق اور جس کے نام لینے سے کیسر و کسرا کے بادشاہ کانپ جاتے ہیں، آپ وہ بادشاہ ہیں۔ اور آپ وہ بادشاہ ہیں جسے دیکھ کے شیطان رستہ بدل دیتا تھا آپ کے روب سے۔ آپ وہ بادشاہ ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کے جو سربراہ تھے، آپ بادشاہ ہیں۔ اور آپ کی حضور بیوی، وہ وزیر اعظم کی بیوی تو خاتون اول ہوتی ہے، نخرے ہوتے ہیں۔ آپ کی بیوی میری بیوی کی دائی بن کے آئی ہے، اور حضور آپ کی داڑھی دھوئیں سے بھر گئی، آپ پھونکے مارتے رہے، آگ جلاتے رہے، آپ کو بادشاہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی کی تربیت تھی، کیا انداز تھا، کیا مقام تھا، اور کیا میرے نبی کی تربیت تھی۔ عمر فاروق نے یہ جو باتیں سنی نا جو اس نے کہی کہ آپ ہے، آپ رو کے کہتے ہیں کہ بھائی تجھے پتا نہیں کہ تو کس شہر میں آیا ہے، تو میرے نبی کے شہر میں آ گیا ہے، یہ مدینہ ہے، مدینہ الرسول ہے، اور اللہ کے نبی کے شہر میں غریبوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، غریبوں کے ساتھ ایسے ہی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، غریبوں کے ساتھ یہ نبی کی تربیت ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو مدینہ تو رسول میں آ چکا ہے، میں بادشاہ اپنی جگہ ہوں لیکن تو ہمارا مہمان ہے۔ تو ایسے ہمارے دین نے تلقین کی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کس طرح کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کس طرح کرنا ہے، زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم عید کی خوشیوں میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیں ان لوگوں کو جو ہمارے اس سوسائٹی کا حصہ ہے، معاشرے کا حصہ ہے، جن کے بچے ہیں۔ اگر ہم نے دو اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیے یا جوتے لیے تو وہ ایک سے گزارا ہو سکتا تھا۔ ہم کسی غریب کی مدد، بس ہمارا نظریہ نہیں نا، ہماری زندگی اور ہو چکی ہے، ہم نے سوچا ہی نہیں نا، ہم ٹریک کے سے اتر چکے ہیں، زندگی کا مقصد ہی کچھ اور بنا لیا ہے۔ یاد رکھیں اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے ارد گرد تمہارے 40 گھر وہ تمہارے پڑوسی ہیں۔ کتنے؟ تمہارے گھر کے ارد گرد 40 گھر کتنے ہیں، ان کے حقوق ہے، تو پھر دھیان رکھو ان لوگوں کا۔ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی ایسا تو نہیں بچہ جس نے نئے کپڑے نہیں لیے، ذمہ داری میں آتا ہے ان کو۔ ایک صحابی تھے نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ایک گھوڑی پالی۔ کوئی شوق بھی یار ہوتا ہے کسی چیز کا، گھوڑ سواری تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جو بڑے شوق کے ساتھ کتوں کو پالتے ہیں۔
وہ قبیلیاں تو وہی وہ ایک علیحدہ بات ہے یار، گھروں کے اندر لوگوں نے شوق کے ساتھ اتنی انسان کو اگر خوراک ملے بیمار کو تو وہ صحیح ہو جاتا ہے جتنی یہ کتوں سے پیار کرتے ہیں، اور اس طرح جس طرح چھوٹا بھائی ہے اس طرح پیار کیا جاتا ہے۔ یار اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ جتنی بھی مخلوقات کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں سب سے اعلیٰ اللہ نے انسان بنایا ہے۔ اس کا ایک ظرف ہونا چاہیے، اس کا ایک مقام ہونا چاہیے، اس کی ایک عزت ہے یار۔ ہم نے ایسے ہی جو ہے وہ چیزوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ گھوڑی پالی ایک، سب کو پتا تھا کہ نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی لی ہے اور بڑی کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، چارہ ٹائم پہ، پانی ٹائم پہ، اس کا بڑا خیال رکھا۔ حتیٰ کہ نعمان بن حارثہ کہتے ہیں میں گھر جاتا تو میرے بچے کہتے کہ ابو جی آپ کو گھوڑی سے زیادہ پیار ہے یا ہم بچوں سے زیادہ پیار ہے؟ کہتے ہیں بچے تانا دینا شروع کر دیتے کہ میں انٹر ہوتے ہی پوچھتا گھوڑی کو چارہ دیا ہے، گھوڑی کو پانی دیا ہے، تو بچے مجھے کہتے کہ آپ کو ہم سے زیادہ گھوڑی سے پیار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تم کر لو باتیں لیکن پیار تو ہے نا اس کے ساتھ، وہ پالی تو تھی نا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ نے چوتھا سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں تم میں سے کامل ایمان اس کا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی بندہ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، وہ مومن ہی نہیں بن سکتا، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا جو اپنی پیاری چیز جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ آیت سنی تو گھوڑی پکڑی، یہ ایمان تھا۔ گھوڑی پکڑی تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے یہ آیت سنی ہے تو یہ آپ کو پتا ہے میں سب سے زیادہ پیار اس سے کروں، میں نے چھوٹی سی پالی تھی، پیار کرتا ہوں اس سے، بڑی بڑی ناز اور نخرے سے پالی ہے، بڑے ٹائم پہ چارہ دیا ہے۔ آقا میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں، آپ جس کو مرضی دے دیں۔ حضور نے قبول، اعلیٰ پتا ہے اللہ کے نبی کو اس کو بڑا پیار ہے، لیکن آیت نازل ہو گئی ہے، حضور نے قبول کیا تو تھوڑی دیر کے بعد جب آپ گھر گئے تو گھر سے آپ کا بیٹا حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں سلامی کے لیے پیش کی ہوئے، ملنے کے لیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زید ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ گھوڑی تیرے باپ نے مجھے تحفہ دیا ہے، میں یہ گھوڑی تجھے تحفہ دیتا ہوں گھر میں جا۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ گھر لے کے گئے تو باپ نے کہا یہ کیوں لے کے آئے ہو، اس کے بارے میں تو حکم نہیں پڑا۔ زید بن حارثہ نے کہا کہ ابا جان اللہ کے نبی نے، آپ نے اللہ کے نبی کو تحفہ دیا، اللہ کے نبی نے مجھے تحفہ دے دیا تو میں تو تحفہ قبول کرنا تھا نا۔ تو اسی وقت نعمان بن حارثہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی کو عطا کیا اور جس نے تحفہ بھی قبول کر لیا اور میری ضرورت کا بھی خیال رکھا اور مجھے تحفہ بھی واپس کر دیا اور میرا دین بھی مکمل ہو گیا۔ اس آیت سے ہوتا ہے ایسے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے، ایک دوسرے کا اس طرح دھیان رکھتے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بیوی، کسی کو دینے تھے پیسے تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ لے کے آؤ، تو وہ عورتوں کی عادت ہے وہ گنتی ہیں، 2 دفعہ گنا تو حضور نے جب وہ گن رہی تھی تو مسکرا پڑے، تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسماء اللہ کے راستے میں جب دیا جاتا ہے تو گن کے نہیں دیا جاتا، وہ بغیر حساب دو، اللہ تمہیں بھی بغیر حساب ہی عطا فرمائے گا، تو گنتی کیوں ہو، بس دے دو، جو اللہ کا آرڈر آ گیا، جو حکم آ گیا تو بغیر حساب دے دیا کرو یار۔ اللہ نے جن لوگوں کو دیا ہے انہیں نہیں گننا چاہیے، انہیں دے دینا چاہیے۔
ایک دوسرے کا اس طرح خیال رکھتے. اور دیکھیں ابھی میں نے کل بھی یہ جمعے کے ٹائم بات کی ہے، کسی چیز میں نقصان ہو جائے نا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پیسے روک دیتے ہیں، یا مسجد کا 100 روپیہ جو دیتے ہیں رک گیا، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں رک گیا. کیوں جی؟ بس یہ نقصان ہو گیا، کمی ہو گئی ہے مال میں. اللہ کے بندو، اچھا میں نے یہ سوچا کافی سال پہلے، کیونکہ اب 5 سال پہلے اور بلکہ آپ 1 سال پہلے کا موازنہ کریں، اس سال میں جو سال گزر گیا، 1 سال میں جتنی مہنگائی کا طوفان آیا ہے، غریب آدمی کی کمر توڑ دیا. غریب تو غریب ہے نا، متوسط طبقے کا بندہ بھی جو ہے، آپ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بیچارے اس طرح کر نہیں سکتے. پریشان کن حالات میں لوگ پریشان ہیں، خاموش ہو گئے، اس طرح کے حالات ہیں. جاتا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر عمر فاروق نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اکٹھا کر کے اس میں سے 50% اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ کے نبی 50%، ہم زکات میں 2.5% دینے کے لیے تیار نہیں. اپنے مال میں سے آدھا %، 1% کو بہت گردے اور دل کی بات ہوگی. حضرت عمر فاروق نے پورے مال کی کیلکولیشن کر کے اس میں سے 50% اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. حضور کو عرض کی، یا رسول اللہ میرا قبول فرمائیں. ذہن یہ تھا کہ ابوبکر صدیق سے آج آگے جانا ہے. جب ابوبکر صدیق آئے تو دیکھا تو سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اب سوال ہی بدل دیا. عمر فاروق سے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ پورے مال کی کیلکولیشن کر کے میں نے آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، 50% پیش کر دیا. یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے. تو ابوبکر صدیق سے سوال ہی اور کیا، ان سے پوچھا، ان سے کہا کیا لے کے آئے ہو؟ ابوبکر صدیق سے کہا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے. سوال بدل دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کوئی کنگال ہوں؟ میں کوئی بغیر مرشد کے ہوں؟ یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گویا کہ کل کائنات میں اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا. مال تو سارا ہی لے کے آ گیا نا، مال لے کے آیا، میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ آیا. حوصلہ پیدا کرنا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. یہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے. کبھی بھی نہ بھولیں، چھوٹی عید میں صدقہ فطر دیتے ہیں، یہ بھی غریب کی مدد ہے. قربانی کی عید میں قربانی کا گوشت دیتے ہیں، یہ بھی غریبوں کی مدد ہے. ہمیں اتنا ہی درس دیتی ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہے. اور یہ بھی مسئلہ میں نے بتایا کہ اس وقت تک نماز عید بندے کی نہیں ہوتی جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتا. کوئی کہتے ہیں نا نماز کے بعد اسی دے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اتنا ضروری اس مسئلے کو قرار دیا گیا. ٹائم پہ کسی غریب کی مدد کی جائے تاکہ وہ ٹائم پہ اپنی شاپنگ کو کمپلیٹ کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کی عبادت کو، نماز کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.